احباب ذی وقار، ایک بندہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، تو وہ بندہ آ کر کہتا ہے اخبرنی عن ابی بکر، کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ تو آگے بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ سمجھ گئے کہ اس بندے کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، تو آپ نے آگے سے اس کو کہا کہ تمہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح مجھ سے پوچھو، کس طرح مجھ سے سوال کرو۔ تو آپ نے فرمایا اخبرنی عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا جو تم ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کہیں تم ابو بکر صدیق کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آپ نے یہ اس کو آگے سے لقمہ دیا تاکہ پتہ چلے اس بندے کا اسٹیشن کہاں ہے اور یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اندر سے بیمار نہ ہو، صرف ابو بکر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، ہاں اگر بندہ اندر سے بیمار ہو تو اہل بیت کا یہ پیغام ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جب تک تم ابو بکر کو حضرت ابو بکر صدیق نہیں کہو گے تو میں امام زین العابدین تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، تم انہیں صدیق بتاؤ۔ آگے پھر وہ جو بندہ تھا وہ اندر سے واقعی طور پر بیمار تھا، پھٹ گیا، اور جب وہ پھٹا نا تو آگے اس نے زبردست جو ہے وہ چڑھائی کرنا شروع کر دی کہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے وہ لفظ آپ واپس لے لیں۔ اس نے کہا تسمیہ صدیقہ، تجھ جیسا پڑھا لکھا اور پھر آل نبی علیہ السلام تم بھی اسے صدیق کہتے ہو۔ یہ اس نے چڑھائی کی۔ تو پھر آگے بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کی جرت اور بصیرت کو دیکھیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ باتیں کرنی ہیں تو کہیں اور جا کر کرو۔ تو میں قربان جاؤں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر کوئی میرے صدیق کہنے کے محتاج نہیں، حضرت ابو بکر کو سلطان الانبیاء نے خود صدیق کہا ہے، اور ان کو انصار نے بھی صدیق کہا، مہاجرین نے بھی صدیق کہا، خود اللہ کے رسول نے ان کو صدیق کہا ہے۔ آگے پھر اس پر آپ نے اس کو جو درس دیا، خدا کی قسم دوسرے فرقے کا جو بندہ غیر جانبدار ہو کے امیدوار بن کے حب اہل بیت کا وہ لفظ سنے تو تالے ٹوٹ جائیں گے، آپ نے فرمایا فخرج فذهب احب ابا بکر و عمر وتولاہما، فرمایا نکل جا، فرمایا نکل جا اور یہ میرا پیغام لے کر جا۔ کیا پیغام تھا حضرت امام زین العابدین کا؟ فرمایا احبا ابا بکر و عمر، فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کر، اور صرف پیار ہی نہیں، اس سے اگلی جو ڈگری تھی آپ نے فرمایا وَتَوَلَّاهُمَا، فرمایا ان دونوں کا دیوانہ بن جا۔ کیا فرمایا؟ وَتَوَلَّاهُمَا، ان دونوں کا دیوانہ بن جا۔ ولائے ابو بکر، ولائے صدیق، ولائے عمر، فرمایا ان دونوں کا دیوانہ بن جا۔ یہ ہے درس اہل بیت، یعنی آپ نے
اس کا پاس بیٹھنا بھی برداشت نہیں کیا، اس کو بھیجا بھی ہے تو پھر پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اب اس سے جملہ وہ جو آگے جملہ ہے نہ کوئی خطیب کہہ سکتا ہے، اگر کہہ سکتا ہے تو مولا علی کا پوتا کہہ سکتا ہے، اگر آگے کوئی حکایت کر سکتا ہے تو امام احمد رضا کا مرید کر سکتا ہے، نہ رافضی کر سکتا ہے نہ خارجی کر سکتا ہے۔ کیا جملہ تھا؟ فرمایا اب تیرے دل میں یہ بات آئے گی کہ انہوں نے مجھے جھاڑ کر نکال دیا، فرمایا تجھے خالی نہیں نکالا، میں ضامن ہوں آج۔ فرمایا احبا ابا بکر و عمر وتولاہما ما کان من امر ففی عنقی، کہا میرے کہنے پر تو ان دونوں لیڈروں سے پیار کر، اگر قیامت کے دن جنت کی کسی چوکی پر کسی فرشتے نے روکا تو جنت میں لے جانا علی کے پوتے کا کام ہوگا۔